अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप परेशान हैं? क्या आपके दिल में बेसुकूनी है? क्या आप रिज़्क की तंगी, घरेलू मसाइल या ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज आपको एक ऐसा और हल्का सबक बताया जाएगा जो पढ़ने में तो बहुत हल्का होगा और जल्दी पढ़ा जाएगा, लेकिन उसके फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा हैं और उसकी बरकतें इतनी ज़्यादा हैं कि आपके रिज़्क में इज़ाफ़ा हो जाएगा, आपकी घरेलू परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और अगर आप पर कर्ज़ा है तो वो भी उतर जाएगा। और अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो इसके बरकत से आपको नींद भी आना शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक ऐसी कहानी भी सुनाएंगे कि जिसके पढ़ने से साद की ज़िंदगी बदल गई और उसने क्या वजीफ़ा पढ़ा, वो किस तरह पढ़ा और कितनी तादाद में पढ़ा, ये सारा हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कि मुश्किलात का सामना करना पड़े तो इंसान बहुत जल्दी घबरा जाता है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन एक ऐसा अमल करने से अगर आपकी तमाम परेशानियां हल हो जाती हैं। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं, जो ज़ुबान पर बहुत हल्का लेकिन मिज़ान अमल में बहुत भारी है, और वो है अस्तग़फ़ार। अस्तग़फ़ार पढ़ने का मतलब है अपने गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना। जब बंदा सच्चे दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतहु व अतूबु अलैह कहता है, तो वो अपने रब की रहमत के दरवाज़े पर दस्तक देता है। कुरान करीम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में इजाफ़ा करेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें पैदा करेगा। सोचिए, इस्तग़फ़ार सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी ही नहीं बल्कि रिज़्क, औलाद, बरकत और खुशहाली का ज़रिया भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम को दूर कर देता है और उसे वहाँ से रिज़्क अता फरमाता है जहाँ से उसे कभी गुमान ही नहीं हुआ था। कितने ही लोग हैं जिन्होंने इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बनाया और उनकी ज़िंदगी बदल गई। किसी की परेशानियां ख़त्म हुई, किसी का रिज़्क बढ़ गया, किसी के घर में सुकून आ गया और किसी के दिल को राहत नसीब हो गई। लेकिन याद रखें, इस्तग़फ़ार सिर्फ़ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से भी होना चाहिए। अपने गुनाहों पर नदामत हो, आइंदा गुनाह से बचने का इरादा हो और अल्लाह की रहमत पर कामिल यकीन हो। आज से एक अहद करें कि कम अज़ कम आप 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतहु व अतूबु अलैह की तस्बीह पढ़ा करेंगी। क्या मालूम आपकी कौन सी परेशानी इस्तग़फ़ार की बरकत से दूर हो जाए, कौन सी दुआ कबूल हो जाए और कौन सा बंद दरवाज़ा खुल जाए। अल्लाह ताला हमें कसरत से इस्तग़फ़ार करने वाला और अपनी रहमतों से माला माल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी एक दोस्त को जब मैंने ये वजीफ़ा बताया तो वो बहुत हैरान हुई और मुझे उसने अपना फ़ीडबैक इस तरह दिया कि मुझे किसी मोज़े की तो तवक्का नहीं थी, मैं तो बस थक गई थी अपने आप से, अपने हालात से और इस बोझ से जो मेरे दिल पर था। एक दिन किसी ने मुझे कहा कि अगर कुछ समझ ना आए तो सूरत बकरा पढ़ो और इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना लो। पता नहीं क्यों, मगर इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगाज़ किया, पहले चंद आयात, फिर चंद सफ़ात और साथ साथ इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। शुरू में कुछ ख़ास महसूस नहीं हुआ, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। दिन गुज़रते गए और फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद हालात तो वैसे ही हैं, लेकिन मेरा दिल बदल चुका है। जो बेचैनी पहले हर वक्त मेरे साथ रहती थी वो कम होने लगी, सजदों में सुकून मिलने लगा, दुआओं में उम्मीद जागने लगी और अल्लाह की रहमत पर यकीन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया।
تب مجھے سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے حالات فوراً نہیں بدلتے، بلکہ بعض اوقات سب سے پہلے ہمارے دلوں کو سکون عطا فرماتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آج تم خود کو تھکا ہوا، پریشان یا بے بس محسوس کر رہے ہو تو ہمت مت ہارو، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، سورۃ بقرہ سے تعلق جوڑ لو اور استغفار کو اپنا ساتھی بنا لو۔ یقین رکھو، جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت، سکون اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شاید اللہ تمہاری زندگی کے حالات فوراً نہ بدلے، لیکن وہ تمہارے دل کو سکون عطا کر دے جو ہر مشکل کو آسان بنا دے گا۔ چلیے ایک اور کہانی آپ کو سناتی ہوں کہ استغفار کی برکت سے اس کی زندگی کیسے بدل گئی۔ آج کی کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس کی زندگی مشکلات، پریشانیوں اور ناکامیوں سے بھر گئی تھی، لیکن پھر ایک چھوٹا سا عمل، استغفار، نے اس کی پوری زندگی ہی بدل دی۔ یہ کہانی ہے ایک عام سے نوجوان سعد کی۔ سعد ایک محنتی لڑکا تھا، مگر قسمت جیسے اس سے ناراض تھی۔ نوکری کرتا مگر کہیں سکون نہیں ملتا تھا، گھر کے اخراجات بڑھتے جا رہے تھے، قرض دن بہ دن بڑھ رہا تھا اور دل ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ رات کو اکثر وہ سوچتا تھا کہ آخر میری زندگی میں ہی کیوں اتنی مشکلات آئی ہیں، اور کبھی کبھی ہم واقعی تھک جاتے ہیں کہ جیسے اللہ ہماری سنتا نہیں، لیکن اللہ تو ہمیں پل پل دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے۔ ایک دن وہ بہت پریشان دل کے ساتھ مسجد کے باہر بیٹھا تھا، اتنے میں ایک بزرگ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے سعد کے چہرے کو دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ سعد نے اپنی ساری کہانی سنا دی، کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنا دکھ درد کسی کے ساتھ شیئر کر کے اپنی پریشانیوں کو کم محسوس کرتا ہے۔ اب سعد نے اپنی ساری کہانی سنا دی، قرض، بے روزگاری، گھر کے سارے مسائل، سب کچھ۔ اب بزرگ مسکرا کر صرف ایک جملہ انہوں نے کہا، بیٹا استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، تمہاری زندگی ہی بدل جائے گی۔ سعد کو یہ بات بہت معمولی لگی، اس نے سوچا یہ اتنی سی بات سے کیا ہوگا، لیکن دل میں ایک امید ضرور جاگی۔ اس رات پہلی بار سعد نے سچے دل سے کہا، استغفر اللہ رب من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ شروع میں اسے عجیب لگا، لیکن وہ روز ہی عمل کرنے لگا۔ صبح شام چلتے پھرتے استغفار۔ پہلے ہفتے کچھ خاص نہیں بدلا، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون آنے لگا۔ پھر ایک مہینہ گزرا، ایک دن اچانک اس کی نوکری میں ترقی ہو گئی، تنخواہ بڑھ گئی، اور جو لوگ اسے نظر انداز کرتے تھے وہی اب اس کی عزت بھی کرنے لگے۔ لیکن اصلی تبدیلی ابھی باقی تھی۔ کچھ عرصہ بعد اس کے دل سے بے چینی ختم ہونے لگی، راتوں کی نیند بھی واپس آ گئی، گھر کے حالات بہتر ہونے لگے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب وہی سعد جو قرض میں ڈوبا ہوا تھا اب اپنے گھر والوں کی مدد کر رہا تھا۔ ایک دن وہی بزرگ دوبارہ اس سے ملنے آئے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا بتاؤ زندگی کیسی چل رہی ہے؟ اب سعد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ صرف استغفار سے میری زندگی بدل سکتی ہے، لیکن واقعی اللہ نے میری زندگی بدل دی۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا استغفار صرف زبان کا لفظ نہیں، یہ دل کی صفائی ہے، اور جب دل صاف ہو جائے تو زندگی خود بخود بدل جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب راستے بند ہو جائیں، جب امیدیں ختم ہونے لگیں، تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور استغفار کو اپنا معمول بنا لو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ استغفار سے رزق بڑھتا ہے، مشکلات بھی دور ہوتی ہیں اور دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والا بنا دے اور ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ضرور اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہر بندہ اپنی زندگی میں پریشان ہے، کسی کو مالی پریشانی ہے، کسی کو رزق کی پریشانی ہے، کسی کو اپنے بچوں کی فیس کی پریشانی ہوتی ہے، اور کسی کو اپنے گھر کے کرایہ کے دینے کی فکر ہوتی ہے، اور کسی کے بل بہت زیادہ آ گئے ہیں۔ یہ تمام پریشانیاں، ان کے حل کے لیے ایک ہی لفظ استغفار کا ورد کریں۔ استغفار کا ورد اتنا اچھا ہے کہ واقعی زندگی بدل جاتی ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں اس لفظ کو اتنا زیادہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حالات بدلے، اور میں نے اپنے ہر دوست، احباب، رشتہ داروں کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین کی۔ اب جو لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں وہ ضرور اس سے فیض یاب ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ میری یوٹیوب فیملی ہیں، تو میں ایک ایسی ویڈیو بناؤں اور ایک ایسا مجرب وظیفہ آپ کو استغفار کا بتاؤں کہ جو کہ آپ کی زندگیوں کو بھی بدل کر رکھ دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یقین سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کے تمام فضائل ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو کن فیکون فرمانے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ تو استغفار کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ جو لوگ اپنی زندگی میں استغفار کا ورد کرتے ہیں، یعنی کہ وہ دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اور گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، تو آج سے آپ بھی اپنی زندگیوں میں اس کو ایڈ کر لیں اور اس کو پڑھنے کا معمول اپنی زبانوں پر جاری کر لیں، کیونکہ اس سے بہت سے آپ کو فائدے حاصل ہونے والے ہیں، اور جب آپ کو کوئی فائدہ اس سے مل جائے گا تو آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اپنے پیاروں کو شیئر کر کر ثواب کی نیت سے شیئر کیا کریں، اور ثواب میں حصہ ڈال دیا کریں، کیونکہ آپ کی ایک شیئر سے اگر کسی کی زندگی بدل جائے گی تو اس کی نیکی آپ کو بھی ملے گی۔ اور ویڈیو کو لائک کر کر چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔